جی بہت آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک سوشل ایشو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ آپ ویڈیو کے ٹائٹل سے اندازہ لگا چکے ہیں۔ تو بیسیکلی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی میں اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ وہاں پہ مائنورٹیز کی بھی موجودگی ہوتی ہے۔ یہ مائنورٹیز جو ہیں یہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ظاہر یوں ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ آسٹریلیا وغیرہ میں یا یو کے یو ایس اے وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے اور ملکوں کے لوگ بھی آ کے وہاں پہ بس جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو ان کے اپنے آبائی شہری ہیں جو شروع سے وہاں پر ہیں اور بیسیکلی کہہ لیجیے کہ وہیں کے وہ مطلب نسل سے ہیں، تو وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، اور یہ جو باہر سے آ کے بسے ہوتے ہیں یہ منارٹی میں ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری منارٹی وہ ہوتی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پہ اسلامی ممالک میں کہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسلمز ہیں، یہ اکثریت میں ہیں، اور جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں وہ مائنورٹیز میں ہیں۔ یہ وہ مائنورٹیز ہوتی ہیں، اور ان مائنورٹیز کی موجودگی بھی ایک معاشرے کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ جس وقت پاکستان بنا تو پاکستان میں اینگلو انڈین کرسچنز بھی ہوا کرتے تھے، پاکستان میں پارسیز کی بہت بڑی تعداد تھی، پاکستان میں کرسچنز تو خیر ہر دور میں ہیں ہی، اس کے علاوہ پاکستان میں ہندوز کی بہت بڑی تعداد تھی، ابھی بھی ہے، بلوچستان اور سندھ میں آپ کو مل جاتی کافی تعداد۔ پاکستان میں سکھ بھی رہتے ہیں، اور آپ کے اطلاع کے لیے عرض کروں کہ سکھ جو ہیں یہ پنجاب میں تو رہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کے پی کے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے، اور یہ پشتو بولنے والے سکھ ہیں۔ تو اس طرح کی مختلف مائنورٹیز پاکستان میں ہیں، اور ایک متنازع بھی وہ ہے، آپ جانتے ہیں وہ احمدی حضرات ہیں۔ کیوں متنازع ہیں، تھوڑی دیر بعد اس پہ بات کر لیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور مائنورٹی رہتی ہے، آج آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا ہوں، جن کو بہائی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ میں یہاں پہ اسماعیلیوں کو یا بوریوں کو مائنورٹی بہرحال نہیں مان رہا، کیونکہ وہ بہرحال اسلام کے ہی یا مطلب مسلمانوں کی فرقے مانے جاتے ہیں، تصور کیے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مائنورٹیز کی موجودگی ایک ملک کا حسن شو کرتی ہے کہ لوگ آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں، ان میں آپس میں ریلیجیس ہارمنی ہے، یہ آپس میں اتفاق و اتحاد سے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے اسی طرح کے ایک پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ چلیے، آج کی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف آنے کے لیے پہلے میں پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں چاہ رہا ہوں۔ انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ انڈیا تو باقاعدہ ڈکلیئرڈ سیکولر کنٹری ہے، وہ اپنے آپ کو ہندو اسٹیٹ یا ہندو کنٹری نہیں کہتے، ان کے آئین میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے وہاں پر مائنورٹیز پرابلم کا شکار ہیں۔ یہ مائنورٹیز تین ہیں جو زیادہ پرابلم کا شکار ہیں، ان میں مسلمز ہیں، ان میں سکھس ہیں، اور ان میں کرسچنز ہیں۔ تینوں کے ساتھ جو ہے وہ اکثریت جو ہندو اکثریت ہے وہ مطلب مظالم کرتی ہے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اچھا، ایسی کوئی بدقسمتی ہے کہ ہندوؤں کے اپنے اندر بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے ہریجن ہوتے ہیں، جن کو سوری ٹو یوز دیز ورڈز شودر یا دلت بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ برہمن ان کے ساتھ بہت برا سلوک وہاں پہ کرتے ہیں، اور بڑی شدید حقارت اور نفرت ان کے لیے رکھتے ہیں۔ ایک گلاس میں یہ پانی نہیں پی سکتے، اچھی نوکریوں میں ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ رشتہ رکھنا تو دور کی بات، ان کے ساتھ تو ہینڈ شیک سے بھی وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ اس پہ کئی موویز بھی بن چکی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال ریسنٹلی شاہ رخ خان عمرہ کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے، اور پوری دنیا نے ان کو مبارکباد دی ہے۔ انڈیا میں اسی طرح بعض اور مسلمز ہیں، مطلب ایک ایکٹریس آپ جانتے ہیں ثنا خان، پھر آپ جانتے ہیں زارا وسیم، پھر ایک کوئی افشاں بھی ہیں، جنہوں نے اسلام کو پریفر کرتے ہوئے شوبز کو خیر بات کہہ دی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شوبز جو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یا دیگر الفاظ میں ہم اپنے بیس سے، اپنے ریلیجیس بیس سے دور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے شوبز کو خیر بات کہا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد نے ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور اب ان کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح شاہ رخ خان نے بھی عمرہ کیا ہے، تو ان کی بہت آج کل مطلب ہے لوگ خوشی منا رہے ہیں، مدح سرائی بھی کر رہے ہیں، اور ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے اگر انڈیا ہی کی بات کی جائے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب کو فخر کے ساتھ پیش کرنا یا ریپرزینٹ کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ نوٹ کیجئے کہ عامر خان، شاہ رخ خان، سلمان خان، سیف علی خان، جو چاروں اپنے دور کے مین سٹریم ہیروز رہے ہیں، اب نہیں ہیں، ظاہر اب آہستہ آہستہ ان کو بھی زوال آ رہا ہے۔ تو ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لبرل مائنڈڈ تھے، یعنی کہ انہوں نے شادیاں آپ نوٹ کر لیں، یہ جو میں نے چاروں نام لیے ہیں، سلمان خان کو چھوڑ دیجیے، انہوں نے بھی شادی نہیں کی، باقی تینوں نے شادیاں ہندوؤں سے کی۔ انفارچونیٹ انف کہ سوائے شاہ رخ خان کے باقی دو ہیں، سیف علی خان اور عامر خان، دونوں کی اپنی ہندو وائف سے ڈائیورسز بھی ہوئی ہیں،
ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اور اس پہ بھی ہندو لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ بڑی شدید غصہ کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں ایک اور مسلم انڈین نے اپنی ہندو گرل فرینڈ کا مرڈر کر دیا, بڑا بے رحمانہ مرڈر کیا ہے. اس پہ بھی بہت شدید تنقید ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک انسان پہ تنقید کیجیے, آپ لعن طعن کیجیے, آپ کا حق بنتا ہے کسی نے قتل کیا. پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور لوگ بہت اس پہ شدید غم و غصے کا سول سوسائٹی اظہار کرتی ہے, لیکن اس کو مذہب سے جوڑ دینا نا وہ اچھی بات نہیں ہے. مثلا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ بڑا جی ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل گیا, میرا عبدل ایسا نہیں ہے. عبدل سے مراد ہے مسلم. ظاہر ہے عبدل ایک ایسا نعمت ہے جو ہندو کا ہو ہی نہیں سکتا. عبدل کے آگے کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ نام بھی آ جاتا ہے, بعض اوقات عبداللہ ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی اللہ, بلکہ مطلب ڈیفینیٹلی اللہ کو کوئی صفاتی نام ہوتا ہے, جیسے عبد الرحیم, عبد الرشید, عبد الکریم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس طرح بیسیکلی پوری مسلم کمیونٹی کو گالیاں نکالتے ہیں کہ جی دیکھو یہ مسلم جو ہے نا یہ ہماری ہندوؤں سے شادی کر کے بچہ پیدا کرتے ہیں مسلمان اور پھر ان کو ڈائیورس دے دیتے ہیں. یہ بڑے افسوسناک سوچ ہے. ہرتک روشن کی بیوی سوزین خان مسلمان فیملی سے تھی, مجھے ان کا خود کا بیت تو نہیں پتا لیکن مسلمان ہی تھی. تو ان سے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے اور بعد میں انہوں نے ڈائیورس لے لی. اسی طرح اب عامر خان نے اپنی بیٹی کی منگنی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. آج کل تو بچے اپنی مرضی سے پاکستان اور انڈیا میں رشتے کرتے ہیں. تو ان کی بیٹی نے بھی ہندو کو اپنا جیون ساتھی چنے. سیف علی خان کی بھی جو بہن ہے اس نے ہندو سے شادی کی ہوئی ہے. تو بھائی ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک انسان تو کسی مذہب میں بھی غلط ہو سکتا ہے نا. اس لیے میں انڈین ویورز سے یہ کہوں گا کہ پلیز 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 کوئی عقل سے کام لیجئے, ان پروپیگنڈاز میں مت آئیے. آج کل انڈیا کی فلم انڈسٹری بڑی زبوں حالی کا شکار ہے, بہت برے حالات کا شکار ہے. کیوں جی برے حالات کا وہ شکار ہے کہ وہ جی انہوں نے ایک وہاں کے ایک مخصوص طبقے نے, یہی بیسیکلی بی جے پی والے لوگ ہیں, مشہور کر دیا کہ جی یہ فلم انڈسٹری جو ہے نا اس کو مسلمان چلا رہے ہیں. مسلمان جو ہے نا وہ اس میں بلیک منی کو وائٹ منی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے ایک داؤد ابراہیم کا نام اس سے ایسوسیٹ کر دیا اور کہا کہ جی بیک آؤٹ کرو فلموں کا. اچھا, ایسی کوئی عجیب عوام ہے کہ مسلمانوں کی فلموں کا تو بیک آؤٹ کر رہے ہیں, ساتھ اس میں اکشے کمار کو بھی رگڑ دیا, ساتھ دیگر کو بھی رگڑ دیا, اور نہیں جی نہیں یہ ساری فلموں کے پیچھے یہ مسلمان ہیں. تو آج آپ دیکھ لیجیے کہ کچھ عرصے سے انڈیا کی ہر فلم فلاپ ہو رہی ہے. صرف یہ دریشم 2 آئی ہے جو نسبتاً بہتر چل گئی ہے, اس کی نسبت دیکھیں پاکستان میں آپ دیکھیے لیجنڈ آف مولا جٹ کامیاب ہو گئی, اس کے بعد ٹچ بٹن اور زرار یہ دونوں کامیاب ہو گئی. کیونکہ اس طرح کی کوئی بات کوئی نہیں کرتا کہ یہ فلاں طبقے کی فلم ہے یا فلاں طبقہ اس کو دوسرے طبقات کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اب آتے ہیں جی پاکستان کی طرف. انڈیا کی بات تو میں نے بڑی ڈیٹیل میں کر لی. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں مائنورٹیز کی بڑی عزت ہے, یہاں پہ ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بھی مائنورٹیز کے ساتھ غلط سلوک ہوتا ہے. ہندو لڑکیوں کو جبری مسلمان کرنے کے واقعات سامنے آتے ہیں. کرسچنس کو تو شدید حقارت سے بعض لوگ ابھی بھی ڈیل کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. ان کے لیے ایک غیر مہذب ورڈ بولا جاتا ہے, میں نہیں بولوں گا صرف اس لیے کہ وہ جی کرسچنز ہیں, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اس کے علاوہ احمدیوں کے ساتھ بھی بہت غلط سلوک ہے. دیکھیے یہ مذہبی بحث تو ہے ہی نہیں. ایک مسلمان کو احمدی غلط ہی لگے گا, اسی طرح ایک احمدی کو نون احمدی غلط لگیں گے. وہ کیونکہ مسلمان تو ہمیں کہتے ہی نہیں ہے, چلو ان کے لحاظ سے میں بولتا ہوں, ان کو نون احمدی برے لگیں گے. یہ ایک ڈفرینس ہے اور یہ ڈفرینس سولو نہیں ہو سکتے. لیکن کیا قائد اعظم نے چودھری ظفر اللہ کو وزیر خارجہ نہیں بنایا تھا؟ کیا یہی جو چودھری ظفر اللہ تھے یہ آگے جا کے عالمی عدالت کے جج نہیں بنے تھے؟ کیا ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کے لیے خدمات نہیں دیں؟ کیا یہی ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے لیے پہلا نوبیل پرائز جیت کر نہیں لائے تھے؟ کیا ایم احمد نے ایوب خان کے دور میں وائس چیئرمین پلاننگ کمیشن کے طور پہ بہت زیادہ اچیومنٹس نہیں کی تھی, بہت ہارڈ ورک نہیں کیا تھا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان کے بعض آرمی آفیسرز اور ایئر فورس کے آفیسرز ماضی کے انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں بھی دی ہیں, انہوں نے اس ملک کے لیے بہادری کے مظاہرے بھی کیے ہیں, اور وہ احمدی تھے, مطلب احمدی بلیف سے تھے یا احمدی ریلیجن سے تھے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بندہ کس ریلیجن سے؟ کیا بابر مسیح جو ہیں کیا ابھی وہ سنوکر چیمپئن شپ جیت کے پاکستان کے لیے نہیں لائے؟ بتائیے نا مجھے. کیا جمشید مارکر کی خدمات نہیں ہیں؟ کیا دوراب پٹیل کی خدمات نہیں ہیں؟ کیا جسٹس بھگوان داس کو سب بھول گئے؟
یہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے. ہمارے پرچم کے سفید رنگ کو جو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں. مذہب کا فرق بالکل ہوتا ہے. احمدیہ یا جو جن کو عرف عام میں قادیانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا بہت زیادہ اختلاف ہے اور پوری اسلامک ورلڈ کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے کہ ہم یعنی جو مسلمان ہیں وہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، اور وہ بضد ہے کہ وہ نہیں جی ہمیں مسلمان مانو. لیکن پاکستان کے آئین میں واضح ہو گیا کہ مسلمان نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی. بس جب کوئی بھی پاسپورٹ بنوانے جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ حلف نامہ بھر کے دینا پڑتا ہے کہ جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور میں ان کے بعد کسی نبوت کے دعوے دار کو نبی نہیں مانتا. اگر وہ سائن نہیں کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ احمدی ہوگا. باقی مذاہب کے لیے تو اس کی امپورٹنس نہیں، لیکن مسلمان اور احمدی میں فرق ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا مذہب ہے، وہ اپنے گھر میں، مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے، مسلمان اپنے گھر میں. لیکن نفرت کرنا جو ہے نا، دیکھیے وہ جائز نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے. نفرت نہیں کرنی، ورنہ پھر ہم میں اور انڈیا میں فرق نہیں رہ جائے گا. میرے پاس بہت اچھے دوست ہیں، وہ احمدی ہیں، میرے ساتھ کوئی بحث نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، نارمل طریقے سے چلتے ہیں، ڈیسنٹ وے میں چلتے ہیں. نہ کبھی میں انہیں تبلیغ کرتا ہوں، نہ وہ مجھے تبلیغ کرتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. میں 3 سال پہلے تائیوان گیا تھا. تائیوان میں انڈیا سے آئے ہوئے ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی. اس کا مسلم نیم تھا. تیسرے یا چوتھے دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بلکہ مسلمان فیملی سے ضرور ہے، لیکن اس کی شادی ایک کرسچن لڑکی سے ہوئی، لو میرج ہوئی ہے، اور اس شادی کے لیے اس نے کرسچن مذہب کو اپنا لیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اس کو گالیاں دی ہوں گی کہ بڑا برا کہا ہوگا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. بس میں نے اس سے بیسک سے کوئی گپ شپ لگائی جو بالکل اسے بری بھی نہیں لگی. اتنا میں نے پوچھ لیا کہ قرآن پڑھا؟ کہتا نہیں جو قرآن میں نے نہیں پڑھا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ اس کی اپنی لائف ہے، اس کی مرضی. دیکھیے یہ مذہب جو ہے یہ انسان اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. مذہب کی بنیاد پہ تفریق مت کیجیے. جس طرح ملالہ یوسفزئی اس قوم کی بیٹی ہے، ڈاکٹر عبدالسلام بھی اسی قوم کا بیٹا تھا، دونوں نوبل پرائز لے کر آئے ہیں. جس طرح عرفہ کریم ایک انتہائی ٹیلنٹڈ بچی اس ملک کے لیے تھی اور وہ دنیا سے چلی گئی، ہم سارے آج یاد کرتے ہیں. اسی طرح چناب نگر سے تعلق رکھنے والی احمدی بیٹی جو ہے ستارہ بروج اکبر، وہ بھی اسی ملک کی بیٹی ہے. اگر وہ کل کو کوئی اچیومنٹ کر لیتی ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو اس مذہب کی؟ نہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے. اس ملک کے لیے بہت سارے لوگوں کی خدمات ہیں جن میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں. برائے مہربانی پاکستان کو انڈیا بننے سے بچائیے. اپنی عوام کی قدر کیجیے، اپنے لوگوں سے پیار کیجیے ریگارڈلیس آف دیئر فیتھ. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.